السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، او کما قال اللہ تبارک و تعالی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ناظرین، آپ کے سامنے آج کا جو وظیفہ ہے، رمضان المبارک کی 13 تاریخ سے یہ وظیفہ شروع کر دیں، اور بہترین وظیفہ ہے، آج سے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہی یہ وظیفہ کرنا ہے، بلکہ ہر روز آئے روز دن ہم یہ وظیفہ جاری رکھیں اپنی زبان پر۔ ہاں، اس کا آپ عصر کے بعد ٹائم بنا لیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یا سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں۔ تو ناظرین، اس اوقات میں آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ ہاں، جس کے پاس رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جس کا کوئی عزیز گم ہو گیا ہے، یا بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو واپس لے آئے، یا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق سے نواز دے، دولت سے نواز دے، آج کا وظیفہ اتنا بڑا ہے کہ انسان کو دولت بھی مل سکتی ہے، حکومت بھی مل سکتی ہے، بادشاہت بھی مل سکتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے 13 نمبر پارے سے انشاءاللہ الرحمن بیان کروں گا۔ 13 نمبر پارے میں ناظرین سورت ہے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر کتنا مہربان ہوگا، کتنا کرم کرے گا۔ ناظرین، یہ ذہن میں رکھ لیں بات کہ دکھ تکلیف یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کو آپ نارمل لیا کریں، اور دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشان نہ ہوئیں، اور نہ ہی آپ کسی کو جا کے بتائیں، نہ ہی کسی عزیز کو بتائیں۔ ہاں، قرآن مجید کھول لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر کیا چیز بیان ہوئی ہے کہ بچپن کے اندر بھائیوں نے برداشت نہیں کیا، حسد کیا۔ آج بھی معاشرے کے اندر لوگ حسد کی وجہ سے جادو کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے چغلیاں کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے چوریاں کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے ڈاکے ڈالتے ہیں، حسد کی وجہ سے دکانیں لوٹتے ہیں، حسد کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے بیوی کو خاوند کے خلاف کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے بیٹے کو باپ کے خلاف کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے بہن بہن کے خلاف ہے، بہن ماں کے خلاف ہے، بہن خالہ کے خلاف ہے، یہ ساری چیزیں پھپھو کے خلاف ہے، چاچے تائیوں کے خلاف ہے، بیٹا ہے وہ خلاف ہے، یہ ساری چیزوں کی مین پیچھے بیس حسد ہے۔ حسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ناظرین، بھائیوں کے اندر حسد آیا تو لے جا کے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، مارا بھی، لیکن پروردگار عالم کا کرم دیکھیں کہ کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھا دی کہ یہ لوگ تیرے سامنے بے بس ہو کے آئیں گے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ تو نے 11 ستارے، سورج، چاند کو دیکھا ہے اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، تو یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلطنت دے، بادشاہی دے، حکومت دے، یا ہمارے اوپر سرداری دے۔ ناظرین، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ ہمارے اوپر سردار بن جائے۔ جو بھی یہ سردار بننے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اچھی ڈگری کے لیے، اچھی جاب کے لیے ترقی کرتا ہے، لوگ اسے جلتے ہیں۔ اس کا شاندار علاج آج آپ کے سامنے بیان ہونے والا ہے۔
ہوا کیا کہ کنویں سے نکلے مصر کی منڈی میں گئے، مصر کی منڈی سے بیچ دیے گئے۔ پہلے بھائیوں نے چند درموں میں، چند دینار ٹکیوں میں بیچا، پھر مصر کی منڈیوں میں بولی لگی، اچھی قیمت کے لحاظ سے بک گئے۔ عزیز مصر نے خریدا اور وہاں زلیخا کے ہاتھ میں آ گئے، ہاں جی، عزیز مصر کی زوجہ محترمہ کے ہاتھ میں۔ وہاں سے برائی کی دعوت دی گئی، لیکن وہ اللہ سے ڈرے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے یہ دنیا بھی اور آخرت بھی جنت بنا دیتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 2 جنتیں تیار کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرے، برائی کے قریب نہیں گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور انعام کیا دیا۔ اس سے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش آئی، جیل میں جانا پڑا، کئی سال جیل میں رہے۔ پیچھے بابا رو رو کر حتیٰ کہ باپ نے گندم کا قحط پڑا۔ گندم کے قحط سے پہلے کیا ہوا، انہوں نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا۔ یہ 2 چیزیں ناظرین بڑی شاندار ہیں، میں آگے جا کے یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک خوف خدا اور ایک تقوی اور ایک صبر، یہ 3 چیزیں انسان کو کہاں لے جاتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ ناظرین 13 نمبر پارے میں ہی 13 نمبر پارے میں یوسف علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی نبی جیل سے واپس خواب کی تعبیر دینے کی وجہ سے وزیر خزانہ بن گئے۔ گندم کا قحط پڑا، آج بھی گندم کا قحط ہے، لیکن اس گندم کے قحط میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ سورہ یوسف سے ہمیں ملے گا۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم نے آگے جا کے کیا دیکھنا ہے، آگے یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کے لیے بھائی آئے ہیں گندم مانگنے کے لیے۔ جب گندم مانگنے کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری بات یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ بابا نے بھیجا تھا تو ایک پلان کے تحت بنیامین کو رکھ لیا گیا تھا، پیچھے سے بھائی آیا وہ بھی رک گیا، تیسرا بھائی بھی رک گیا، بنیامین بھی رک گیا، یوسف علیہ السلام بھی رک گئے۔ تو وہ تو پہلے ہی مصر میں تھے۔ تو اب باپ کیا کہتا ہے، باپ کہتا ہے کہ تیسرا بھائی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا، کہ بھائی نے تو چوری کر لی ہے۔ تو اس وجہ سے شارٹ بات کر رہا ہوں، واقعہ آپ کو آتا ہی ہے، لیکن اس میں سے میں نے پوائنٹ سمجھانے ہیں آپ کو 13 نمبر پارے میں سے ٹائم کے پیش نظر۔ تو ناظرین یہاں جو بات سمجھنے والی ہے، باپ نے کہا ہے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی، تو دوسروں نے کہا بھی آپ کا یہ جو ذہن ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ خراب ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا انہو من یتقی و یصبر، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو بہن دکھوں میں رہتی ہے، جو بھائی تکلیفوں میں رہتا ہے، آزمائشوں میں رہتا ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ رو لینا، پیٹ لینا اور اس کے بعد کہہ دینا کہ میرا صبر ہی ہے، ایسے نہیں۔ پہلے آزمائش آئی تو صبر کرتا ہے، تکلیف پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کرنے والے کی نیکی کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ تو اس لیے ناظرین یہاں جو غور طلب باتیں تھی، سب سے پہلے خوف خدا، دوسری چیز ہے تقوی، یعنی چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، بڑے گناہوں سے بھی بچنا، اور تیسری چیز ہے پراپر صبر کرتے رہنا۔ باپ نے بھی صبر کیا، بیٹے نے بھی صبر کیا، یوسف علیہ السلام بھی صابر اور باپ بھی صابر۔ 40 سال انہوں نے صبر کیا ہے کہ باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ادھر یوسف، ادھر یعقوب علیہ السلام تڑپتے رہے، لیکن زبان سے جاری کیا گلے نہیں کیے، اللہ کے شکوے نہیں کیے کہ تکلیفیں ہمارے ذمہ تھی۔ تو کیا کیا یہ پڑھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ ناظرین کا ترجمہ دیکھیں نیچے، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ ناظرین یہ غور طلب باتیں ہیں، یہ 13 نمبر پارے کی سورہ یوسف کی 86 نمبر آیت ہے۔ یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، قرآن سے بھی نکال لیں، اس کو بار بار پڑھیں۔ پہلے درود ابراہیم، اللہ کی تعریف کریں، پھر اس کو پڑھیں 101 بار۔